بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے اس ارحم الراحمین کے نام سے جو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی خالق ہے۔ درود و سلام محمد وآل محمد علیہم السلام پر۔ میرے ذی عزت احباب، ہمارا رحمان و رحیم اللہ ہم سب کو مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ لیکن دکھ سکھ کی دھوپ چھاؤں کا نام ہی زندگی ہے۔ زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کو کبھی کٹھن حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہم تو عام سے معمولی سے انسان ہیں۔ انبیاء کرام بھی مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہوئے ہیں، جن کا بیان قرآن کریم اور کتب تاریخ و تفاسیر میں موجود ہے۔ ہماری تو حیثیت ہی کیا، انبیاء کرام نے بھی مصیبتوں پریشانیوں کے لیے مختلف اذکار اور دعاؤں کا سہارا لیا ہے۔ سورہ انبیاء آیت 87 میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ذنون حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کرو جب غصے میں آ کر چلتے ہوئے یہ خیال کیا کہ ہم ان پر روزی تنگ نہ کریں گے، تو گھٹا ٹوپ اندھیرے یعنی مچھلی کے پیٹ میں چلا اٹھے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک و پاکیزہ ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ سورہ یونس میں یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ کلمات ادا کیے تو اس کا جو نتیجہ برآمد ہوا وہ اللہ تعالیٰ نے اگلی یعنی آیت نمبر 88 میں یوں بیان فرمایا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں رنج سے نجات دی، اور ہم تو ایمانداروں کو یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت 87 کے اس حصے یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ عوام الناس میں مشہور ہے، اور بعض لوگ اس کی اثر پذیری کے حوالے سے شکایت کرتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کے منہ سے نکلنے والے کلمات جن کی قبولیت کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہو، ان میں اثر پذیری نہ ہو؟ کلام میں بلا شبہ اثر پذیری موجود ہے، کمی ہمارے اندر ہے۔ جب بھی کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو یقین کے ساتھ یہ وظیفہ سر انجام دیں، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ان پر معافی کے خواستگار ہوں، اور پہلے حضرت یونس علیہ السلام کی کسی میٹھی چیز پر فاتحہ دلائیں اور وہ شیرینی بچوں کو کھلا دیں، اور حسب توفیق صدقہ دیں، اور پھر درود کی کچھ تکرار کے بعد اپنے مقصد کی نیت کریں اور 2373 مرتبہ مکمل ارتکاز کے ساتھ اس آیت کا ورد کریں، اور پھر دعا مانگ کر 14 مرتبہ درود پڑھ لیں۔ یہ سارا عمل وقت اور جگہ کی پابندی کے ساتھ کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس مصیبت یا پریشانی سے نجات دے گا، کیونکہ آیت نمبر 88 میں ارشاد رب العزت ہے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم تو مومنین کو یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں۔ یہ نجات کا وعدہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ تمام مومنین کے لیے ہے۔ اللہ ہم سب کو مومنین کے درجے تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ نگہبان۔